90 کی دہائی اس کے اوائل تھے. مکہ مکرمہ میں نے آپ سے عرض کی، جرأت نہیں ہوتی تھی ایسی بات کا. حالانکہ سارا دن میں آپ سے باتیں کرتا تھا، سارا دن چھوٹی چھوٹی بات، آج یہ ہو گیا، آج وہ، جو عمل کر گئے وہ میں ان سے بولتا تھا، بات کرتا تھا. وہ سنتے تھے، پسند کرتے تھے. مجھے بھی آرام نہیں آتا تھا جب تک کوئی بات بتا نہ دوں. جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ایسے مرضی کا کلام ایسے تو سمجھ نہ آئے. اتنی مخلوق آتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، بیعت ہوتی ہے، رشتہ اپنی جگہ. لیکن سلسلہ عالیہ کا رشتہ، اس کا کیا ہو وہی سمجھ نہ آئے. جب سامنے زبان گنگ ہو جائے. ایک دن ایسے بندے کو کیفیت ہوتی ہے نا جی، کسی کیفیت میں پھر کئی دفعہ نہیں سمجھتا. ایسا پورا جوڑ کے تو عرض کی، اور جس دن عرض کرنے کا موقع ملا اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے. عرض کی کہ سلسلہ عالیہ کی باقاعدہ جو بیعت ہے، ذکر کرنے کا طریقہ تو بچے، آج آپ نے بچوں کو دیکھے نا، آپ لوگوں کی گود میں وہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہلا رہے. کتنے مجھے گھروں میں ساتھیوں کے اتفاق ہوا ہے یا اللہ 7 بچے آئے چھوٹے چھوٹے معصوم، تو کہتے ہیں حضرت دیکھیں یہ بھی ذکر کرتا ہے، تو وہ بھی اس طرح لگے ہوتے ہیں. تو وہ تو بڑے حضرت جی کی اللہ کریم درجات بلند فرمائے ہوش سنبھالی تو وہ تو دیکھنا شروع ہوا. لیکن وہ تڑپ کہ یہ سارا کچھ ہے، گزر جائے گا تو ہم کہاں جائیں. تو عرض کی کہ جی باقاعدہ بیعت جو سلسلہ عالیہ کی ہے، تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ میں نے سمجھا کہ سن رہے ہیں، تو ان کے جو عمل تھا یا جو کیفیت تھی اس سے لگا شاید انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں. دوبارہ جرأت نہیں، خاموش ہو. تو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی توبہ کی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں، اللہ معاف کرے. حرم شریف ہے، اس سے بڑھ کر اب جہاں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے حضور معافی کی طلب کی جائے. ساری زمین اس کی، سارا آسمان اس کا، کائنات اس کی، پھر ہر شے کا مقدم ہونا اسی کی عطا سے ہے. پھر ہر جگہ سے مقدم خانہ خدا کی حیثیت کا ہونا. پھر اسی بات کو بڑھاتے جائیں نا. پھر بات حرم شریف کی آئے، بیت اللہ شریف کی آئے، تجلیات ذاتی کا مابعد جسے پہلے دن سے رب کائنات نے پسند فرمایا. ایسے خلق کو دیکھو، امر کے حصوں سے ایک انوارات کا ایسا دریا گزرتا ہے جو بیت اللہ سے اوپر سے گزرتا ہے، ایسے دوسری طرف گزر جاتا ہے. ہر شے کے قیام کا مرکز رب کائنات نے اس جگہ کو بنایا. اب اس سے بڑھ کر جگہ کیسے توبہ کی. تو وہ وقت توبہ میں گزرتا گیا. ایک ایک بات سامنے آئے، وہ بھی کام کیا، وہ بھی کیا، یا اللہ معاف فرما. مسجد نبوی تک بات چلی گئی، وہاں حاضری کا موقع ملا مدینہ منورہ میں. یہی کیفیت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ مسجد نبوی میں جب حاضری کے بعد تشریف رکھتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے جہاں نیچے سے جالی مبارک بھی نظر آئے اور اوپر سے گنبد مبارک بھی نظر آئے. تو جو پہلا برآمدہ ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی چھت کھلی ہے. آج کل وہاں وہ ماڈرن ایک نظام لگا ہے چھتری کا، وہ الیکٹرانک ہے، کبھی کھلتی ہے تو ضرورت کے تحت بند کرتے ہیں. تو وہاں وہ اس طرف سے پہلے یہ دوسرے ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے. تلاوت فرما رہے تھے. جو ساتھی ہم ساتھ تھے ہم بھی تلاوت سارے کر رہے تھے. تلاوت کر کے اور قرآن کریم ایسے انہوں نے رکھا، قرآن کریم رکھ کے انہوں نے ساتھی کو دیا تو میری طرف ایسے ہاتھ بڑھا، ان کا ہاتھ لو تو میں بیعت کرتا. اب وہ ساری تکلیف اپنی جگہ، اپنے شیخ سے بیعت کہاں نصیب ہوئی. نیچے جالی مبارک نظر آ رہی ہے، اوپر گنبد مبارک نظر آ رہا ہے، اور اس کو قائم رکھنا نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا پھر اور امتحان کیا ہوگا میرے لیے.
اور جب تک یہ زندگی ہے اسی ترازی پر ہوں، کسی کو نصیحت کیا کر سکوں گا اگر میری اپنی زندگی اس نصیحت کے مطابق نہ ہو۔ تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جسے نسبی رشتہ نصیب ہو وہ ایمانی رشتے میں کمی بیشی کرے تو کیا طوفان لو کی جو لہر تھی اس نے رعایت کی تھی؟ بات نہ لہر کی ہے نہ طوفان کی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف بات آئے گی پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، ہر شے مخلوق ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مجھ سمیت ہم سب پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خانہ خدا میں اپنے نام پر جمع فرمایا۔ ایک جہد مسلسل ہے، یہ عطا بھی اسی کی ہے اور استقامت بھی اسی کے حضور مانگتے ہیں، بیچ میں ذات رکھتے ہی نہیں۔ جہاں بات ہماری ذات کی آئے گی تو ہم تو ہیں محتاج، کمزور، خطا کار، گناہ گار۔ کب یہ اس دعوے پر چلے تھے کہ یہاں بحثیت شیخ لوگوں کی تربیت کا میں جا کر بیٹھنا ہے، تو ہمارے تو تصور میں ہی نہیں تھا کہ ہمارا شیخ نہ ہو اور ہم ہوں۔ زندگی میں کبھی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے شیخ، میرا شیخ نہ ہو اور میں زندہ ہوں، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ ہم کمزور خطا کار لوگ ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اور ہوگا۔ بقائے حیات کا سبب اللہ کی رضا ہے، اور اس کو راضی دنیاوی رضا کے معنوں میں نہیں، بندگی کے معنوں میں، اس کی محبت اور عشق سودوں میں نہیں، بندگی کے معنوں۔